الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ پچھلے دو درس میں آپ کی خدمت میں یہ بیان ہو چکا کہ علم ہے کیا چیز اور کیا علم حاصل کرنا ممکن ہے یا نہیں۔ یہ دو باتیں جو آپ کی خدمت میں بیان کی گئی مقدمہ بن رہی ہے آج کی اہم ترین بات کے لیے، اور وہ کیا ہے کہ ہم نے یہ تو جان لیا کہ علم کیا ہے، یہ بھی جان لیا کہ علم حاصل کرنا ممکن ہے، علم تک رسائی ممکن ہے، لیکن کون سے علم ویلیویبل ہے، دا ویلیو آف نالج، یہ کیا چیز ہے؟ کیا ویلیو آف نالج سے یہ مراد ہے کہ مثال کے طور پر میں یہ جان لوں کہ ماسک پہننا کورونا بیماری سے بچنے کے لیے کتنا فائدہ مند ہے، یہ ویلیو ہے نالج کی؟ کیا ایپسٹمولوجی میں ویلیو آف نالج سے یہ مراد ہے؟ یا یہ جان لینا ضروری، یہ جان لینا ویلیویبل ہے کہ مثال کے طور پر کورونا بیماری کا یہ علاج ہے کہ میں مثال شہد لیموں کا پانی پیتا رہوں یا سیب کا جوس پیتا رہوں، اس کے ذریعے ہو سکتا ہے میری بیماری بہتر ہو جائے اور میں شفا حاصل کر لوں؟ کیا یہ نالج رکھنا ویلیویبل ہے؟ ویلیو آف نالج سے یہ مراد ہے؟ کہ ویلیو آف نالج سے یہ مراد ہے کہ پیسے کمانے کے کیا کیا طریقے ہیں اور کن کن راستوں سے میں پیسے کما سکتا ہوں؟ کیا یہ ویلیو آف نالج ہے؟ اور کیا یہ ویلیو آف نالج مراد ہے ہماری؟ یقیناً یہ تمام تر چیزیں اپنی جگہ پر ویلیو رکھتی ہے، کہ جاننا کہ ماسک پہننے سے انسان کورونا بیماری سے بچ سکتا ہے، یہ جاننا کہ مثال کے طور پر ایپل کا جوس پینے سے انسان کی بیماری بہتر ہو سکتی ہے، انسان کو شفا مل سکتی ہے، یہ جاننا کہ پیسے کمانے کا یہ طریقہ اور یہ طریقہ اور یہ طریقہ، یہ تمام تر نالجز ایسے نالج ہے جو اپنی جگہ پر ویلیو رکھتے ہیں، لیکن ایپسٹمولوجی میں ویلیو آف نالج سے کچھ اور مراد ہے، اور وہ کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے، آپ مثال مشاہدہ فرمائیے، مثال کے طور پر ایک صاف اور شفاف آئینہ، آپ اس میں کچھ چیز دیکھتے ہیں، جب تک وہ آئینہ صاف اور شفاف ہے، جو چیز آپ اس کے سامنے رکھیں گے وہ آپ کو وہی اسی طرح ہی دکھائے گا۔ اگر آپ اس کے سامنے ایپسٹمولوجی کی بک رکھیں گے تو آپ کو ایپسٹمولوجی کی بک دکھائے گا، لیکن اگر وہ آئینہ صاف و شفاف نہ ہو، دھندلا آئینہ ہو، اس میں وہ شفافیت، وہ کلیئرنس نہ پائی جائے جو آپ کو بہترین طور طریقے سے دکھا سکے چیز کو جو آئینے کے مقابل میں آپ نے رکھی ہے، آئینے کے سامنے جو رکھی ہے، تو وہ آپ کو کلیئر نہیں دکھائے گا، دھندلا دکھائے گا، صحیح نہیں دکھائے گا۔ اگر آپ نے ایپسٹمولوجی کی بک رکھی ہے تو کیا لکھا ہوا اس ایپسٹمولوجی کی بک کے اوپر وہ نظر نہیں آئے گا، کون اس کا رائٹر ہے وہ نظر نہیں آئے گا، وہ چیز آپ کے لیے کلیئر نہیں ہو پائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا آئینہ صاف اور شفاف نہیں ہے، آپ جو جاننا چاہتے تھے وہ نہیں جان پائے۔ ویلیو آف نالج سے مراد اس ایپسٹمولوجی میں یہی ہے کہ کون سے علم پر کتنا بھروسہ کیا جا سکتا ہے، کہ یہ جو چیز آپ کو دکھائی جا رہی ہے حقیقت اور واقعیت سے کتنی ملتی جلتی ہے، کیا حقیقت اور واقعیت بھی یہی ہے یا نہیں، حقیقت کچھ اور ہے اور جو چیز آپ کو دکھائی جا رہی کچھ اور ہے۔ یہی ہے رول ہے اور کام ہے ویلیو آف نالج کا ایپسٹمولوجی میں، کہ the value of the knowledge is dependent on its realism، کہ وہ کس حد تک حقیقت کو دکھا رہی ہے، جس حد تک وہ حقیقت کو دکھائے وہ نالج ویلیویبل ہے، اور جو نالج حقیقت کو واقعیت کو نہ دکھائے اس کی کیا ویلیو، اس کی کیا حیثیت، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ واقعیت کو دکھانا ایک نالج کو ویلیویبل بنا دیتی ہے، حقیقت کو دکھانا ایک نالج کو ویلیویبل بنا دیتی ہے، اور جس حد تک ہم اس پر بھروسہ کر سکے کہ یہ نالج مجھے یہ نالج مجھے حقیقت دکھا رہی ہے، اتنی ہی اس نالج کی ویلیو ہوگی، ورنہ اس نالج کی کوئی حیثیت نہیں، اس علم کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہر علم کی ویلیو اس کے واقع دکھلانے پر ڈیپینڈنٹ ہے، جس حد تک وہ واقعیت کو دکھلائے گی وہ نالج ویلیویبل نالج رہے گی۔ کوئی بھی معرفت، کوئی بھی نالج ہو، جتنا واقعیت کو دکھائے گی، جتنا حقیقت کو ہمارے سامنے پیش کرے گی،
اتنا ہی زیادہ وہ ویلیوبل کہلائے گی. لہٰذا واقعیت کو دکھلانے والی نالج ویلیویبل نالج ہے. کس کی نگاہ میں؟ ایپسٹمولوجسٹ کی نگاہ میں. البتہ اس کے بھی مختلف لیولز، ظاہر سی بات ہے مختلف چیزوں کے بھی لیولز ہے. ہر چیز ایک جیسی نہیں ہے. کتاب الگ ہے، ٹیبل الگ ہے، پیپرز الگ ہے، در دیوار الگ ہے، مختلف چیزیں ہیں. اور ان مختلف چیزوں کے بھی مختلف دکھانے کے ذریعے ہے. کوئی آپ کو 100% شور کسی چیز کے بارے میں کر دیتا ہے. ایک ایسا علم ہو مثال پر ریشنل عقلی دلیل کے ذریعے آپ نے ایک چیز کو ثابت کر کے دکھا دیا تو وہ چیز آپ کے لیے 100% ہو جائے گی. اب اس میں کسی بھی قسم کا ڈاؤٹ یا شک و شبے کا کوئی گنجائش باقی نہیں رہے گی مثال کے طور پر. لیکن یہی چیز آپ مثال کے طور پر ایکسپیریمنٹ علم میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ دیکھتے اس میں سالوں کے گزرنے سے، ٹائم کے گزرنے سے اس میں چینجز آ رہی ہوتی، اس میں تبدیلیاں آ رہی ہوتی، اس میں ترقیاں آ رہی ہوتی. کل کچھ کہہ رہے ہوتے، آج کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو مختلف اس کے لیولز ہوا کرتے کہ کون سے علم کتنے پرسنٹ اس واقعیت کو دکھا رہا ہے. جو جتنا زیادہ اس واقعیت کو دکھائے گا وہ اتنا ہی زیادہ ویلیویبل ہے. لہذا کچھ علوم پر مکمل طور پر آپ یقین کر سکتے ہیں، بھروسہ کر سکتے ہیں، ان پر اعتماد کر سکتے ہیں، کچھ پر نہیں. کچھ پر مکمل 100% نہیں کر سکتے، 90%، 80%، 70% ان پر بھروسہ کیا جا سکتا. کچھ ایک حد تک اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی بالآخر 70% 30% اس میں خطا کا چانس ابھی بھی پایا جاتا ہے. اب وہ سوال کہ ہم تو اسلامی عقائد جاننا چاہتے ہیں، اس میں ایپسٹمولوجی کہاں سے آ گئی؟ ہم تو یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ خدا ہے، خدا ایک ہے، خدا کی صفات کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، خدا کے افعال کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، انسان کو پہچاننا چاہ رہے ہیں، انسان کی حقیقت کو پہچاننا چاہ رہے ہیں، انسان کا ہادی کون ہے، انسان کا ہدایت کرنے والا کون ہے، انسان کی زندگی میں کیا سیاست ہونی چاہیے، کیسے اکنامکس ہونی چاہیے. ہم تو یہ جاننا چاہتے ہیں. اس میں ایپسٹمولوجی بیچ میں کہاں آ گیا؟ تو آپ جو ان چیزوں کو جاننا چاہ رہے، ان چیزوں کو پہچاننا چاہ رہے، ان چیزوں کو آپ ثابت جو کرنا چاہ رہے، بالآخر علم کے مختلف طریقوں کے ذریعے، علم حاصل کرنے کے مختلف راستوں کے ذریعے آپ ان تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں. یا تو ان پر آپ عقلی دلیل پیش کریں گے، یا تو پھر نقلی اور روایی اور قرآنی شواہد پیش کریں گے، یا تو خود آپ ایکسپیریمنٹ کریں گے، یا عرفا کشف و شہود کریں گے. یہ مختلف طریقے ہیں. بالآخر یہ جو طریقے ہیں، ان طریقوں کی کیا قدر و قیمت ہے، کیا ویلیو ہے؟ کیا میں عقل پر بھروسہ کر سکتا ہوں؟ کیا میں نقل پر بھروسہ کر سکتا ہوں؟ کیا میں عقل کے ذریعے خدا کو پہچان سکتا ہوں، خدا کے ایک ہونے کو ثابت کر سکتا ہوں، خدا کی صفات کو ثابت کر سکتا ہوں، خدا کے افعال کو ثابت کر سکتا ہوں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ثابت کرنے کے لیے میں عقل کو استعمال کر رہا ہوں، نقل کو استعمال کر رہا ہوں، ایکسپیریمنٹ کو استعمال کر رہا ہوں. دین کے بارے میں جو میں نالج حاصل کر رہا ہوں وہ ان راستوں کے ذریعے حاصل کر رہا ہوں. جب یہ راستے خود قابل بھروسہ نہ ہو تو میں دین پر کیسے بھروسہ کر پاؤں گا؟ تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ میں ان راستوں کو ثابت کروں کہ یہ راستے قابل بھروسہ ہے، عقل پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، نقل پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، ایکسپیریمنٹ پر ایک حد تک اعتماد کیا جا سکتا ہے. جب ان راستوں کو میں نے ثابت کر لیا، اب ان راستوں کے ذریعے میں دینی علوم کو، دینی معارف کو، ریلیجس نالج کو ثابت کر پاؤں گا. اور ساتھ ہی اس دینی معرفت کے دوسرے اقسام کے لیے ٹولز بن رہی ہے. ایک کامن معرفت ہے کہ اگر میں نے مثال عقل کی ویلیو کو ثابت کر لیا، عقل کی ویلیو آپ کو صرف دین میں کام نہیں آئے گی، زندگی کے ہر لمحے اور ہر جگہ آپ کو اس عقل کی ویلیو کام آئے گی. آپ کو میتھمیٹکس میں، دوسرے علوم میں بھی، وہاں پر بھی آپ کو کام آئے گی. لہٰذا یہاں پر ایسی نالج اور ایسی معرفت آپ کے لیے ثابت کی جا رہی ہے جہاں جو آپ کو پوری زندگی میں، پریکٹیکل لائف میں آپ کو کام آ رہی ہے، اور زندگی کے ہر موڑ پر، ہر لمحے آپ کو اس کی ضرورت ہے. لہٰذا اس کی ضرورت صرف دین میں نہیں بلکہ دین سے ہٹ کر بھی ہمیں ان علوم کو جاننے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ عقل قابل بھروسہ ہے، نقل قابل بھروسہ ہے، ایکسپیریمنٹ قابل بھروسہ ہے، تاکہ ہم ان پر اعتماد کر سکیں، بھروسہ کر سکیں، اور اپنی زندگی کو ان کے اوپر بیس رکھ کر گزار سکے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.